اب دنیا کی حالت، اس کے خاندان، گھر اور ملک اور زبان، یعنی وہ ساری چیزیں جو ماحول میں داخل ہیں کہ جو انگنت ہیں، یعنی اس کی قوم، اس کا ملک، پھر اس کا خاندان، پھر اس کی زبان، اس کی روایات، وہ پورا ماحول جو اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایک خاص قسم کا انسان بن جاتا ہے۔ اس کے اندر جو پہچانا جا سکتا ہے، اس میں خاص اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر کیا اختیار ہے؟ کچھ نہیں، مجبور ہیں۔ بالکل اس کی ایک اپنی ذاتی صفت بھی ہوتی ہے، یعنی ہر شخص کو جو قدرت ہے کہ جو یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے اختیار دیا ہے کہ چاہے کسی قسم کی فطرت ہو، وہ نیکی ہی اختیار کر سکتا ہے اور بدی بھی۔ لیکن یہ ہے کہ ایک فطرت، کوئی کسی چیز کی طرف مائل ہے، کوئی کسی چیز کی طرف، یعنی ہر شخص کو ہم پہچان سکتے ہیں کہ ہاں اس میں یہ فطرتیں ہیں، نہیں تو دو شخص میں ہم احتیاط بھی نہیں کر سکتے کہ یہ الگ ہے وہ الگ ہے۔ یہی پہلی چیز ہے۔ اس سے زیادہ مجبوری کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کو اپنے اوصاف کے اوپر اختیار نہیں۔ ایک شخص جس کی فطرت میں بعض صفتیں ہیں، وہ ہزار کوشش کرے لیکن وہ بالکل تو نہیں جاتی۔ کچھ اس کو موڈیفائی، یعنی تھوڑا بہت کم کر سکتے ہیں، اعتدال کے اوپر لا سکتے ہیں، لیکن چیز وہ رہ جاتی ہے کہ کتنی بڑی مجبوری ہے۔ اور یہ تو خیر اندرونی چیز ہے، اور پھر باہر کے سارے ماحول کی مجبوری ہے۔ اور جو حکیم ڈاکٹر جو جسمانی ساخت کے اوپر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اکثر جو سیل ہوتے ہیں جس کے اندر، اس کا بھی بڑا حصہ غیر اختیاری ہے، خود بخود چلتے رہتے ہیں، یعنی دوران خون ہے، اور کیا کیا ہزاروں چیزیں ہیں، سردی گرمی اور ان کا تناسب اور ہضم اور مختلف اثرات جو ہم محسوس کرتے ہیں۔ ڈر، مثلا جب ہم ڈر محسوس کرتے ہیں تو فوراً ہمارے اندر کچھ ایک خاص جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جسم تن جاتا ہے۔ کچھ اور بھی بڑی بڑی عجیب و غریب قسم کی کیمیائی تبدیلیاں ہوتی ہیں، یہ بھی سب غیر اختیاری بات ہے۔ پھر اختیار کا جو جز ہے، یہ بھی کافی دلچسپ ہے، اس وجہ سے کہ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا اختیار کتنا محدود ہے، لیکن اس کی اپنے جسم کے اندر اس کو اختیار ہے۔ یعنی یہی ہے کہ جیسے ہم ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں تو میں اٹھاتا ہوں، رکھنا چاہتا ہوں تو رکھتا ہوں، یہ اختیاری فعل ہے، وہ بھی ایک دائرہ ہے، لیکن وہ اس چیز میں محدود ہے کہ ہم ارادہ کرتے ہیں۔ جب ارادہ ہی کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالی نے ایسا نظام بنایا ہے جو ہمارے ارادے کے سب تابع ہو جاتے ہیں، ورنہ ہم کو معلوم نہیں ہے کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو صرف ارادہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاؤ تو بس اٹھاؤ، لیکن ہوتا کیا ہے؟ دماغ سے اعصاب کو کون سا پیغام پہنچتا ہے، پھر اعصاب سے اعضاء جو مسلز ہیں مثلا، پھر وہ سب ایک کام کرتے ہیں، اس سے ہم کو کوئی واسطہ نہیں، یعنی ہم کو کیا معلوم، نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں اور وہ خود بخود ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب چیز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف جسمانی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں صرف ایک اس کا ارادہ ہے اور کچھ نہیں، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور بڑی زبردست چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ اتنا اختیار اور اپنا ارادہ کہ جو اس کی صفتیں ہیں، خاص آزادی اختیار، اس کا ذرہ عطا کر دیا، اور یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اسی کے اوپر کائنات چلتی ہے، اور ہماری قسمت بھی، ہمارا انجام بھی اس کے اوپر منحصر ہے، صرف یہی ارادے کے اوپر۔ اور ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ارادہ کرتے ہیں، اس کے اثرات بھی ہم کو نہیں معلوم۔ صرف ارادہ کرنے سے تم اب بھی نیکی کرو، ہمیں نہیں معلوم کہ کیا لکھا جائے گا اللہ کی نظر میں، اس طریقے سے یہ درج ہوا ہے، یہ بھی نہیں معلوم۔ ہمارے پاس ریکارڈ تھوڑی ہے، اللہ کے پاس ہے، بلکہ ہمارے اندر ہے، لیکن ہم خود پڑھ نہیں سکتے۔ وہ جو کہتے ہیں قیامت کے دن ہر شخص کو کتاب وہ اپنی نکالے گا، سارا وہ جو اس نے کیا ہے وہ سب لکھا ہوگا۔ اس میں تو یہ ہے وہ کتاب اب وہ معروف کتاب نہیں ہے، لیکن ایک ریکارڈ ہے، وہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے اس کے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جیسے دنیا میں کتابیں ہوتی ہیں کہ جس میں ہر چیز ہوتی ہے، محفوظ ہے، اسی طرح ہر چیز محفوظ رکھتے ہیں کہ اپنی کتاب پڑھو۔ تو قیامت کے دن ہر شخص کے ہاتھ میں ایک کتاب دی جائے گی، لیکن کتاب دیکھو، مطلب یہ ہے کہ اس کو تو نہیں معلوم، سیدھے ہاتھ میں جو کتاب دیں گے وہ نیک ہے، اور جو الٹے ہاتھ میں دیں گے وہ بد لوگ ہیں۔ جو نیک لوگ ہیں ان کے سیدھے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، اسے حکم دیا جائے گا کہ دیکھو، کہ وہ دیکھ لیں گے یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے، اس میں لکھا ہوا، جیسے وہ ڈیبٹ کریڈٹ، ممکن ہے یہ سب
لکھی ہوئی ہوں گی نیکیاں، اور ایک ایسا سرخ رنگ میں ڈیبٹ ہوگا کہ سب وہ ختم ہو جائیں گی، تو ممکن ہے کہ وہ ڈیبٹ ہوں گے، اور ایک ایسی نیکی ہوگی کیونکہ اس کی قیمت ہوگی وہ تو سب 5 ہوں گے، اور یہ ایک 10,000 روپے کی لکھی جائے گی۔ یہ تو خیر ہم جانتے ہیں پاس ہوئے یہ 10,000، ورنہ اس سے بھی بہت بڑی یعنی نیکی کی قیمت جو ہے اس کی قدر وہ ایسی ہے کہ کچھ مثال ایک نیکی جو خاص دل سے کسی نے کی اس کی قدر لاکھوں کروڑوں روپے ہے، بدیاں کتنی کی، لیکن کل میزان جو ہے وہ کم ہے، لیکن یہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اسی کا ایک قانون ہے کہ ایک کتاب جو اس کے پاس ہے اس نے مقرر کیا ہے، ہم کو نہیں معلوم، ایک اندازہ ہے، تھوڑا بہت کچھ بتایا گیا ہے، لیکن حقیقت میں نہیں معلوم۔ ایک ایک عمل کے متعلق اس کی قدر اللہ کے خلوص دل کے ناپنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کتنا خلوص ہے اس کو ایک شخص جو فطری طور پر فضول خرچ ہے، جو کچھ وہ خرچ کرے گا اس کا معیار اور ہے، اور جو شخص کسی طور پر بخیل ہے اس کا معیار اور ہے۔ اگر وہ 1 روپیہ بھی خرچ کرے تو اس کے لیے بہت بڑی بات ہے، اور جس کی عادت ہی بعض لوگوں کی، بلکہ یہاں تک کہ قرآن شریف میں آیا ان کو منع کیا ہے فضول خرچی مت کرو، اتنی فضول خرچی مت کرو کہ تم خود ہی محروم اور ملامتی ہو جاؤ۔ فضول خرچی کی یہ تعریف ہے: غیر ذمہ دارانہ طریقے سے ضائع کرنا بغیر کسی مقصد کے، لاپرواہی ایک قسم کی غیر ذمہ داری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم فضول کے اوپر خرچ کرتے ہو بغیر کسی مقصد کے، ورنہ جو مثلاً بانٹ دی خیرات جو کسی نیک مقصد کے لیے اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھے، وہ فضول خرچی نہیں ہے، وہ ایک مقصد کے لیے اصولی طور پر خرچ کیا۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے مانگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آدھی جائیداد یا جو کچھ ملکیت تھی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پورا جو کچھ تھا ان کے پاس دے دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے پاس کیا رکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامت نہیں کی۔ ان لوگوں کو ملامت ہوتی ہے کہ جو غیر ذمہ دارانہ طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔